بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے 25 ارب کے ٹیکس ڈیفالٹ کی، جو کمپنی ہے، موبائل کمپنی موبیلنک، اس کے حوالے سے یہ کیس گزشتہ ایک ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس حوالے سے عام سماعتیں بھی ہوئیں۔ اس دوران جو موبیلنک کے دفاتر ہیں، ان کا جو ہیڈ آفس ہے اس کو بھی سیز کر دیا گیا تھا۔ جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں FBR کی، ان کی جانب سے پھر ان میں 24 گھنٹے کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، پھر ان کو پہلے سیل کیا گیا، پھر ڈی سیل کیا گیا، پھر ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو سیز کیا گیا، پھر 5 ارب کا جو میٹر ہے وہ کیا ہے کہ کیسے جو موبیلنک کمپنی ہے وہ راضی ہو گئی کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر 5 ارب روپیہ جو وہ جمع کرانے کے لیے تیار ہیں، جو 25 ارب کا ڈیفالٹر ہونے کا ان پر الزام ہے۔ ان تمام کی جو تفصیلات ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ماہر ہیں ٹیکس امور کے جناب عدنان رنداوا صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور مختلف جو کورٹس میں وہ پیش ہوتے رہے ہیں، ٹیکس کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے موبیلنک اور FBR کے درمیان 25 ارب روپے کے ٹیکس ڈیفالٹ کا، یہ اصل میں ہے کیا، اور کس اینڈ پہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی لکوناز ہیں؟ کیس ابھی سب جوڈس ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن بیسکس جو تفصیلات ہیں وہ کائنڈلی ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں۔ جی، میں بھی آپ کی طرح اس کیس سے ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی طرح میرے بھی جو سورسز ہیں انفارمیشن کے اس کیس کے حوالے سے وہ میڈیا ہی ہے۔ میں صرف اپنی گفتگو کو قانون کی حد تک محدود رکھوں گا، کیونکہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور اس سے زیادہ بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ایک لمیٹیشن ہے اس کیس میں کہ یہ کیس سب جوڈس ہے، اور سب جوڈس کیسز کے میرٹس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے اس حوالے سے بھی میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات مجھے تھوڑا سا آبجیکشن ہے جو آپ نے انٹرو کرایا ہے، کہ آپ نے لفظ یوز کیا ہے ڈیفالٹر کا، تو میری دانست میں یہ ڈیفالٹ آپ اسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک ٹیکس ڈسپیوٹ ہے، اور ایک ٹیکس پیئر اور FBR کے درمیان ٹیکس ڈسپیوٹ ہونا یہ نہ کوئی معیوب بات ہے، نہ کوئی نئی بات ہے، یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں، اور جن میں ٹیکس پیئر اور FBR کے درمیان ٹیکس کا تنازع ہے، اور کوئی بھی ٹیکس پیئر جو ہے اس کا رائٹ ہے اس کے خلاف جو ڈیمانڈ FBR کھڑی کرتا ہے اسے ڈسپیوٹ کرنا۔ تو اس کیس میں بھی ٹیکس اتھارٹیز نے 25 ارب کے قریب ڈیمانڈ کھڑی کی ہے اس ٹیکس پیئر کے خلاف، اور وہ اسے ڈسپیوٹ کر رہا ہے، اور ٹرائبونل نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، اور اس کی اگلی ریمیڈی جو ہے وہ ریفرنس ہے ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کیا ہے، اور وہ ریفرنس اب ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ریفرنس کی پروسیڈنگ میں کورٹ کی سول ڈسکریشن ہے، کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ فیکٹس آف کیس دیکھ کے کوئرسو میئر کے خلاف سٹے دے یا نہ دے، اور اس کیس میں جو بظاہر لگ رہا ہے کہ کورٹ نے مناسب نہیں سمجھا پہلی تاریخ پہ کہ وہ سٹے دے۔ دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ کورٹ نوٹس کرتی ہے، اپوزٹ سائڈ جو اس میں FBR ہے اس کو سن لیتی ہے، اس کے بعد سٹے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو اس کیس میں غالباً ایسا ہی ہوا ہے، کورٹ نے پہلی تاریخ پہ سٹے نہیں دیا، تو اس دوران FBR نے جو ٹیکس پیئر ہے اس کے ہیڈ آفس سیل کر دیے۔ وہ پھر فوراً انہوں نے آ کے ہائی کورٹ میں اسی ریفرنس کی پینڈنگ پروسیڈنگ میں کورٹ کو آ کے انفارم کیا۔ کورٹ نے اس کو فوراً ڈی سیل کا آرڈر کر دیا، کیونکہ کورٹ کا ویو تھا کہ یہ ذرا سخت آرڈر ہے، اور کمپنی کو سنا نہیں گیا، اسے مناسب ٹائم نہیں دیا گیا، اور 25 ارب کی ڈیمانڈ چند گھنٹوں میں جمع کرانے کا اسے کہا گیا، تو کورٹ نے اسے فوراً ڈی سیل کر کے رجسٹرار آفس ہائی کورٹ کو رپورٹ کرنے کا کہا۔ تو آفس تو پھر ڈی سیل ہو گیا، لیکن اس کے بعد جیسا خبروں میں آ رہا ہے، آپ نے بھی بتایا کہ وہ ڈپارٹمنٹ نے ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے، اور اکاؤنٹس فریز کرنے کے بعد وہ کیس ابھی زیر سماعت ہے، اور اس میں 5 ارب شاید کمپنی نے آفر کیا کہ ہم جمع کرانے کے لیے تیار ہیں۔ کورٹ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ کیس اب اگلے مہینے کے لیے کورٹ نے ایک شارٹ ڈیٹ پہ فکس کر دیا۔ یہ کارروائی ٹیکس کے میٹرز میں ایک روٹین کی کارروائی ہے، اور اس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔
جی رنداوا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو کیس ہے اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے ہمیں بتایا، جو اس میں جو قانونی جو پہلو ہے اس کی ڈیٹیلز آپ نے ہمیں بتائیں۔ ناظرین، میں آپ کو اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ جو کمپنیاں ہیں، یہ موبائل کمپنیز، یہ اربوں خربوں جو ہے سرمایہ یہاں سے کما رہی ہیں۔ اسی ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس کی عدالت میں ایک کیس اسی طرح کا پینڈنگ ہے، جس میں ٹیلی نار اور زونگ کے جو لائسنسز ہیں ان کے رینیول کا معاملہ ہے۔ اس میں اربوں روپے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں جو پی ٹی اے جنہوں نے رینیو کرنا ہے، اراؤنڈ 400 ارب روپیہ، تو اس میں 72 جو ارب روپیہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے آرڈر پہ جمع ہوا تھا جو قومی خزانے میں۔ ابھی کیس جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ موبلنگ کمپنی کا یہاں پہ ریفرنس آیا، کورٹ نے سٹے نہیں دیا۔ اس کے بعد ٹیکس اتھارٹیز نے ایک دن 28 یا 27/10 کو یہ ان کو نوٹس کیا کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ کہا کہ آپ جو 25 ارب روپے کے ٹیکس ڈیفالٹ کر رہے ہیں یا ڈسپیوٹ آپ اس کو کہیں تو یہ آپ جمع کروائیں، وگرنہ آپ کے جو آفیسز ہیں ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ اور یہی ہوا، 1 بجے وہ آفیسز جو ہے وہ سیل کر دیے گئے کیونکہ ہائی کورٹ کا سٹے نہیں تھا۔ لیکن تقریباً آپ یہ کہیں کہ 20 گھنٹے کے بعد ہائی کورٹ میں اس کیس میں سماعت ہوئی تو عدالت نے فوری آرڈر کیا کہ ڈی سیل کریں اور 1 بجے تک اس کی جو یہاں پہ رپورٹ جمع کروائیں۔ تو 24 گھنٹے کے اندر جو آفیسز ان موبلنگ جو کمپنیز ہیں ان کے سیل ہوئے، ان کو ڈی سیل کیا گیا، پھر ان کے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا گیا۔ ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئے تو ان کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ رک جاتا ہے، ظاہری سی بات ہے، وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، سارا سرمایہ آ رہا ہے، جتنے ریسیویبلز ہیں وہ سب فریز ہو گئے۔ تو ہائی کورٹ میں دوبارہ وہ آ گئے۔ اب 2 دسمبر تک یہ سٹے دیا ہوا ہے ہائی کورٹ نے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم 5 ارب روپیہ 25 ارب میں سے دینے کے لیے فوری طور پر تیار ہیں اور 1 گھنٹے کے نوٹس پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ گزشتہ دن یہ ہیئرنگ ہوئی ہے اور کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا اور ان کی جو ایکسیپٹ بھی کر لی ہے۔ اب یہ میٹر جو ہے وہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑی کوئی ڈیولپمنٹس بھی آ سکتی ہیں۔ یہ تھے ناظرین آج ایک اہم جو کیس تھا اس سے متعلق جو معلومات تھیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جو قانونی پہلو تھا وہ عدنان حیدر رنداوا صاحب نے ہمیں بتایا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسی جو خبریں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔